الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگان دین، آج جو جمعے کا دن ہے یہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. ویسے انگریزی اعتبار سے بھی آج پہلی تاریخ ہے اور ذی الحجہ کے اعتبار سے بھی آج پہلی تاریخ ہے. یہ جو ماہ ذی الحجہ ہے ان 4 مہینوں میں سے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، جن کو فضیلت عطا فرمائی. جیسا کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 مہینے اللہ نے بنائے اور ان میں سے 4 مہینے محترم قابل احترام مہینے ہیں. ذی قعدہ اس سے پہلے والا مہینہ جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے وہ، ذی الحجہ یہ مہینہ، اور محرم آنے والا مہینہ، پھر اس کے بعد رجب. یہ جو 4 مہینے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم اور قابل احترام بنایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس لیے کہ اللہ خالق کائنات و خالق مخلوق ہیں. جس کو چاہے اللہ فضیلت عطا فرماتے ہیں. انسانوں میں بھی اللہ فضیلت عطا فرماتے ہیں، مقام میں بھی اللہ فضیلت عطا فرماتے ہیں، فرشتوں میں بھی اللہ فضیلت عطا فرماتے ہیں. انسانوں میں انبیاء کو اللہ نے فضیلت بخشی. مقام اگر دیکھا جائے تو مکہ، مدینہ اور بیت المقدس، یہ جو مقامات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. زمان کے اعتبار سے یہ جو 4 مہینے، رمضان کا مہینہ، شب قدر، شب برات، اس طرح کے جو زمانے ہیں ان کو اللہ نے رفعت اور بزرگی عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، یہ رفعت عطا کرنا، بزرگی عطا کرنا اور ان مہینوں کو محترم بنانا اس اعتبار سے ہے کہ بندہ ان میں عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے. جو عبادتیں رہ گئیں، اللہ سے جو دوری حاصل ہوئی، اللہ سے جو بعد حاصل ہوا کہ آدمی اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں لگ کر اور اپنی زندگی میں محو ہو کر جو اللہ سے بعد اور دوری اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو نزدیک کرنے کے لیے چند مہینے اور چند ایام اللہ عطا فرماتا ہے کہ بندہ ان میں عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل فرماتا ہے. یہ 4 مہینے ہیں، ان میں سے یہ مہینہ ذی الحجہ اور ان میں سے جو پہلے 10 دن ہیں
ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بھی بہت محترم ہے، اور ان کے تعلق سے جیسے سورہ فجر میں آتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے، اللہ قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ وہ 10 رات عربی میں لیل رات استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو میں دن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی محاورات کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے رات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو میں دن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عادت ہے لوگوں کے درمیان۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ قرآن جو نازل ہوا اور کتب سماویہ جو نازل کیے، اس میں لوگوں کی عادتوں کا اعتبار کیا گیا، لوگوں کی لغت کا اعتبار کیا گیا، اور لوگوں کی جو بول چال ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے اور ان کے یہاں جو عمدہ عادتیں ہیں، اس عمدہ عادتوں کو اللہ نے شریعت بنا کر نازل فرمایا۔ شریعت کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو ایک نئی شریعت عطا کر دیں، نیا دین عطا کریں جس کے اصول الگ ہوں، جن کے فروع الگ ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان اصول تو سب کے ایک ہی ہیں، اور پھر لوگوں کے درمیان جو عادتیں ہیں اور قابل مدح اور قابل تعریف ہوا کرتی ہیں، ان عادتوں کو اللہ تبارک و تعالی شریعت کا درجہ دیتے ہیں، اور ان میں جو بری عادتیں شمار کی جاتی ہیں لوگوں کے نزدیک، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہ کے کام قرار دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ لہذا یہ جو ایام ہیں ابتدائی دور سے، ابتدائی زمانے سے لوگ ان کا احترام کرتے آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے احترام کو باقی رکھا۔ اور فجر، اور قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 دنوں کی۔ یہ جو پہلا دن ہمارا جو شروع ہوا نا، یہ یہاں سے اس 1 تاریخ سے لے کر جو 10 دن ہیں، اکثر علماء اور اکثر صحابہ کرام کی رائے ہے ولیال عشر کے ذریعے یہاں جو 10 راتیں بتائی گئی اور 10 دنوں کو جو ذکر کیا گیا، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل احترام ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں، تقریباً سورہ نساء آیت نمبر 30، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہاں بلایا تھا اعتکاف کے لیے، تورات عطا کرنے کے لیے، بنو اسرائیل جو گئے اور اطمینان حاصل ہونے کے بعد درخواست کی کہ ہمیں شریعت چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کو دینے کے لیے، تورات کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے دعوت دی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ماہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ آئیں ہمارے پاس اور آ کر اعتکاف کریں۔ کوہ طور گئے تھے اور 30 دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، اور پھر اس کے بعد وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ 30 دن ناکافی تھے تو اور 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان 10 دنوں کو اور جوڑ لیا جائے اور ان کا اعتکاف کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے 30 دن، وہ کون سے 30 دن تھے؟ وہی جو ہمارا مہینہ گزرا ذی قعدہ کا، وہ 30 دن تھے۔ اور 10 دن کون سے تھے؟ یہ جو آج سے جو پہلا دن جو شروع ہوا، یہاں سے 10 دن، اس طرح 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ تو 40ویں دن عید الاضحیٰ جو ہمارے آنے والی، یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، 40واں دن جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، اور جو عید الاضحیٰ آنے والی ہے، وہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی۔ تو فضیلتوں والے دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس کو چاہے فضیلت عطا فرما لے۔ اس زمانے کو اللہ نے پیدا فرمایا، تحقیق کی اللہ نے دعوت دی کہ زمانے میں آؤ اور اس کی تحقیق کرو، اس میں غور و فکر کرو، اس میں تدبر کرو۔ یہ جو زمانہ ہے نا، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آج ہم جس زمانے میں ہیں، اس کی تحقیق کی گئی کہ بھائی اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ قرآن کریم میں ساری چیزیں بیان کی گئی، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی کہ آدمی جن تمام چیزوں کی طرف محتاج ہوتا ہے، جن کو محتاج الیہ کہا جاتا ہے، جن کی طرف آدمی
احتیاج حاصل کرتا ہے، ضرورت مند ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہترین طریقے سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ آج جو نئی نئی تحقیقات کی جاتی ہیں، اگر غور کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، تو یہ تحقیقات، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت سی چیزیں قرآن سے ملتی جلتی ہم کو نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ آج کا یہ نظریہ ہے، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ابتدا اس زمانے کی کیسے ہوئی، اس زمانے کو کیسے شروع کیا گیا، یہ آسمان اور زمین یہ کیسے وجود میں آئے۔ تحقیق کرنے کے بعد سائنس کہتی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ملی ہوئی تھی، ایک گولا تھا اور گردش کرتا رہا، کئیوں سال گردش کرنے کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے چیزیں منتشر ہو گئی، حصے بن گئے، ان حصوں میں سے ایک ہمارا نظام شمسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ زمین و آسمان جو ہیں یہ ملے ہوئے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں جن چیزوں کی طرف آدمی، جس تحقیق کی طرف آدمی محتاج ہوتا ہے، اور جو بعد میں تحقیق کی جاتی ہے، جس کو بعد میں ریسرچ کیا جاتا ہے، اسی لیے 2 ہفتہ سے تقریباً یہ بات بیان کی گئی کہ علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو علم کے لائن میں لگائیں، یہ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اور دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، یہ دونوں علم ہمارے ہیں۔ قرآن کریم میں دونوں علوم کی تعلیم دی گئی ہے اور دونوں کی طرف رہبری کی گئی ہے، اور نبی علیہ السلام کے جو احادیث مبارکہ ہیں، ان احادیث مبارکہ میں ان دونوں چیزوں کی طرف رہنمائی ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ ساری چیزیں جمی ہوئی تھی، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا، ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ جو آج کا نظریہ، ایسی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وقت ناکافی ہے، اگر اس تفصیل میں جایا جائے تو بہت طویل چیزیں اور بہت طویل باتیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانہ بنایا، اس زمانے کو وجود بخشا، زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، سورج کو، کائنات کو، اوقات کو، ذروں کو، ہر چیز کو وجود بخشنے کے بعد انسان کو بھیجا اور کہا کہ اس میں غور و فکر کر، اس میں تیرے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی میں سے زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو عطا کیا ہے نا۔ اس میں سے ہم جس زمانے میں ہیں، اسے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من ایام، جتنے ایام پورے دنوں میں آدمی کو یہ عمل کرتا ہے تو ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں۔ دیگر ایام میں، دیگر زمانے میں کیے جانے والے اعمال کے مقابل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اعمال تو بڑے بڑے اعمال ہیں، آدمی جہاد میں جاتا ہے، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی جان کو لے جاتا ہے اور جہاد میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے آتا ہے، یہ تو بہت بڑا عمل ہے، کیا اس سے بھی زیادہ ہے ان دنوں میں عمل کرنا؟ اس سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ کے یہاں، جہاد سے بھی زیادہ کہ اللہ کے یہاں یہ بات محبوب ہے کہ ان دنوں میں عمل کی جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ان 10 دنوں میں عمل کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہاں، ایک دوسری بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلا اپنی جان لے کر اور پھر اپنے مال کو لے کر، لیکن ان میں سے کوئی چیز واپس نہیں لایا، فلم یرجی بشیء، کسی چیز کو واپس نہیں لایا، یعنی اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے شہید ہو گیا، اس کا دوسرا مرتبہ ہے، وہ تو شہادت کا مرتبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں جا کر آیا، جو جہاد کر کے آیا، ان میں جو اعمال اس نے کیے ہیں، ان سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی ان ایام میں اللہ کے یہاں اللہ کے لیے عبادت کرے، اعمال کو بجا لائے۔ لہٰذا یہ 10 دن ہمارے پاس ہیں، یہ بہت مبارک دن ہیں، جن میں بہت سی عبادتیں شریک ہیں، بہت سی عبادتیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، روزہ بھی ہے ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں نماز والی عبادت تو ہم تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، 10 دنوں میں عبادت نماز والی عبادت ہے۔ روزہ بھی ہے، روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 دن روزہ رکھا تو 1 سال کا ثواب دیا جائے۔ عرفہ کے روزے کے تعلق سے جو 9 ذی الحجہ کو آنے والا عرفہ ہے،
عرفے کے دن روزہ رکھنا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے عرفہ کو روزہ رکھا مجھے امید ہے کہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، کسی اور ایام میں قربانی نہیں ہے، بس انہی ایام میں قربانی دی جائے تو انہی میں، یہ جو مخصوص جو ذی الحجہ کے جو دن ہیں، انہی ذی الحجہ کے مخصوص ایام میں 10 11 12 ان ایام میں جو ہے قربانی دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ قربانی نہیں ہے۔ حج بھی پایا جاتا ہے اس زمانے میں، یہ جو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے میں حج جیسی بابرکت عبادت، عمدہ عبادت اس میں پائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت سی عبادتوں کو شریک کرتا ہے، اور ان میں امتیازیت رکھنے والی ممتاز عبادتیں کیا ہیں؟ قربانی جیسی عبادت اس میں جو ہے رکھی گئی ہے، جو ہم 10 ذی الحجہ کو انشاءاللہ جس کی قربانی ہم کریں، ہے نا۔ جانوروں کو قربان کرنا، اس کے تعلق سے بہت سے مسائل آتے ہیں کہ قربانی جو دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، کہ اس کے طریقے کیا ہیں، کون سے جانوروں کو دیا جائے اور کیا عمر ہونی چاہیے، اور بہت سے مسائل جو ہے اس کے تعلق سے دریافت کیے جاتے ہیں۔ بہرحال قربانی جو ہے یہ مخصوص جانوروں میں قربانی ہے، تمام جانوروں میں قربانی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے بعض جانوروں کو حلال فرمایا اور بعض جانوروں کو حرام فرمایا وہ تو چھوڑ دو، لیکن جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان حلال کردہ سارے جانوروں میں قربانی نہیں ہے۔ یہ سارے جانور اضحیہ کے جانور نہیں ہیں، صرف 3 قسم کے 3 قسم کے جو جانور ہیں انہی میں قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ جانوروں میں قربانی صحیح نہیں۔ جیسے بکرا ہے، اس کی جنس سے تعلق رکھنے والے بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس طرح اس سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، بکرا بکری سے تعلق رکھنے والے، ان کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا گائے سے متعلق، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اس سے تعلق رکھنے والے جتنے جانور ہیں ان سارے جانور، خواہ مادہ ہو یا مذکر ہو یا بھینس ہو، جو بھی ہو، ان کو جو ہے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ان کی قربانی، ان کے علاوہ دوسرے جانور حلال کردہ ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں۔ مثال کے طور پر ہرن ہے، ہرن آیا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ایسے دوسرے بھی جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں، ان متعینہ جانوروں کی قربانی دی جائے گی، اور اس میں بھی عمر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر بکرا بکری ہے، دمبا ہے، تو اس کی عمر جو ہے 1 سال ہونا ضروری ہے۔ گائے ہے، بیل ہے، تو اس کی عمر جو ہے 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اونٹ کی قسم کے جانور ہیں تو اس کی 5 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے۔ تو ہم جو قربانی دیتے ہیں یہ ایک عبادت ہے، یہ سمجھ کر ہم دیں۔ ہم جانور خریدتے ہیں تو نام و نمود کے لیے نہیں، یا کسی فرض کو یا قرض کو ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، ویسے قربانی دینا ایک عبادت ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے۔ لہٰذا ہم اپنے ہاتھوں سے، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس مذبح میں، ذبح کرنے کی جگہ جائیں، وہاں پر رہیں اور دیکھیں، ان تمام چیزوں کا صحیح جانور کو انتخاب کریں۔ لولا، لنگڑا، کانا، عیبدار، بہت سے ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی کرنے کے باوجود وہ مقبول نہیں، غیر معتبر شمار کی جاتی ہے، عمر بہت کم ہے۔ 1 سال کے گائے کو ہم نے دے دی، کیا پتہ ہے، ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، فلاں مدرسے میں دے دیا، فلاں جگہ دے دیا، 1 سال کا 6 مہینے کا بچڑا اٹھا کر انہوں نے ذبح کر دیا۔ ارے کہاں کی قربانی ہے؟ یہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پر اگر کیا جائے تو عبادت ادا ہوگی۔ ہم کو فجر کے 2 رکعت فرض پڑھنا ہے، 2 رکعت کے بجائے ہم 3 رکعت پڑھ لیں گے، ادا نہیں ہوگا۔ مغرب کے تو 3 رکعت ہی پڑھنا ہے، اگر 2 رکعت پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ عبادت کو عبادت کے طریقے پہ کیا جائے تو وہ عبادت ادا ہوگی۔ اسی طرح قربانی کو قربانی کے طریقے پر اگر کیا جائے تو قربانی ادا ہوگی، ورنہ تو نام کی قربانی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، نفع کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ ایک مسئلہ ہے،
گھر میں اگر 4 صاحب نصاب افراد ہیں تو 4 صاحب نصاب افراد پر 4 قربانی دینا ضروری. پورے گھر کی جانب سے ایک قربانی کافی نہیں. ہم احناف ہیں اور ہمارے مذہب کے اعتبار سے اور اس پر دلالت کرنے والی بہت سی حدیثیں، دلیل کے طور پر بہت سی حدیثیں اس میں موجود ہیں، اور ذہن یعنی عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ مذہب زیادہ مناسب ہے کہ ایک عبادت ایک ہی آدمی کی طرف سے ادا کی جاتی ہے. بھائی ایک عبادت کو 10 آدمی کی طرف سے، کوئی عبادت ایسی نہیں کہ اس ایک عبادت کو 10 کی طرف سے ادا کر لیا جائے، 4 کی طرف سے ادا کر لیا جائے. ایسا تو کوئی عبادت ہے نہیں نا. ہم نے فرض پڑھی تو ہم پورے گھر کی طرف سے ہم فرض پڑھ لیے، فجر پڑھ لیے، ہو گیا. ہر آدمی کو فجر پڑھنا ضروری ہے. ہر آدمی کو ظہر کی نماز ادا کرنا جو بالغ ہے، جس پر نماز فرض ہو گئی، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر جو ہے یہ جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ویسے قربانی فرض ہے، واجب ہے. اس واجب کو ادا کرنا ضروری ہے. بہرحال اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے بتائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.